اسم اعظم کا ایسا وظیفہ کہ اس نام کی برکت سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ پاک سے جو بھی آپ حاجت طلب کریں گے، تو اسم اعظم کی برکت سے اللہ کریم آپ کو وہ نعمت یا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اس کو پورا فرما دے گا۔ تو اسم اعظم کی بڑی تاثیر، بڑی برکت ہے۔ 3 مبارک اسما، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ اسم اعظم ہے، اور یہ ایسے متبرک نام اسم ذات اللہ، اس کے ساتھ رحمان اور رحیم، یہ 2 صفاتی نام جو ہیں اللہ پاک کے ایسے نام ہیں کہ ان کے ساتھ اگر جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین کرام، آپ کی طلب، آپ کی حاجت کیسی ہی کیوں نہ ہو، جب انسان سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ رجوع لاتا ہے، اللہ کے مبارک ناموں سے جب اس کو پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کی ضرور اس کو سنتا ہے اور اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ اب بندہ جو ہے اگر صدق کے دل سے مانگنے والا ہو، پھر اللہ پاک کے ایسے پیارے نام جس کے بارے میں اس نے خود فرمایا کہ اس کے جو اسماء الحسنہ ہے ان کے ساتھ اس کو پکارو، جو اس کے پیارے نام ہیں۔ اللہ پاک کے سارے ہی نام پیارے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا مبارک عمل، ایک ایسا پیارا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ہے۔ یہ ایسا سریع الاثر وظیفہ ہے، ایسا پرتاثیر عمل ہے، اگر یقین مانے کوئی صدق کے دل سے پڑھے تو چٹان بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، لیکن پڑھنے والے کی نیت پر منحصر ہے کہ کتنے سچے دل سے، کتنے یقین سے اور کتنی مضبوطی کے ساتھ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بھروسہ رکھ کر اس اسماء کو پڑھتا ہے۔ تو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس میں یا اللہ اس میں ذات ہے، پھر رحمان رحیم 2 صفاتی نام ہیں جو کہ رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے ان 3 مبارک ناموں کو اگر آپ ملا کر کوئی بھی حاجت طلب کریں گے، کوئی بھی دعا مانگیں گے، تو ان مبارک ناموں کی برکت سے اللہ کریم آپ کی وہ حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اب وہ خواہ حاجت کوئی دنیاوی ہو یا دینی ہو، اگر کسی کو جادو جنات نے تنگ کر رکھا ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، طرح طرح کی ٹینشنیں ہیں، یا کوئی جائز حاجت ہے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، رشتہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، کاروبار چل پڑے، اس طرح اگر آپ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوں گی، ان اسماء کی برکت سے اللہ پاک آپ کے سارے معاملات حل فرما دے گا۔ تو یہ مبارک نام آپ نے ان کا وظیفہ کرنا کس طرح ہے، اس کو ذرا آپ سمجھ لیجئے، اس کا ٹائم دیکھ لیں، اس کی تعداد، گنتی، اس کو ذرا توجہ سے آپ سماعت کیجئے۔ یہ مبارک اسماء کا جو وظیفہ ہے، آپ نے روزانہ عصر کی نماز پڑھ کر وہیں پہ بیٹھ جانا ہے۔ اور جو مرد حضرات ہیں وہ اگر مسجد میں ہی بیٹھ جائیں تو بہتر ہے، مسجد فضیلت والی جگہ، برکت والی۔ عورتیں جو ہیں وہ اپنے ہی گھروں میں بیٹھ جائیں گی، وہیں پہ وہ عصر کی نماز پڑھ کر اللہ پاک کے ان 3 اسماء کا ذکر شروع کر دیں۔ یعنی عصر کی نماز آپ پڑھ لیں گے تو آپ نے یہ پہلے کچھ تعداد میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 3 بار، 7 بار، جتنی بار آپ پڑھ سکے درود پاک پڑھ لیں آپ کوئی سا بھی۔ اس کے درمیان میں آپ نے اللہ پاک کے 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان کا آپ نے ذکر جو ہے کثرت کے ساتھ کرنا ہے، یعنی گنتی نہیں کرنی، بغیر گنتی کے آپ یہ ذکر کرتے رہیں۔ پھر بیچ میں کچھ نہ کچھ آپ درود شریف پڑھ لیں، پھر آپ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس کا ورد کرتے رہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگے، مغرب کا وقت ہونے لگے، اس سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو وہ دل میں رکھ کے آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین آپ کی وہ حاجت پوری کر دے گا، آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہی وظیفہ اگر آپ جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو، مسئلہ حل نہ ہو، آپ اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، لگاتار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ کنٹینیو کر لیں تو چند دن میں آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ تو اللہ پاک
ہم سب کو اپنے مبارک ناموں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے آپ شیئر بھی کیجئے۔ اللہ پاک اپنے پیارے ناموں کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔